ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شیطان مرید. اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. کتب علیہ، جس کے اوپر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اس کو بھٹکتی آگ کے عذاب تک لے جائے گا. اب اس کی مناسبت ماسبق سے کیا ہے کہ ماسبق میں قیامت کا ذکر آیا، تو جو قیامت اور بعث کا انکار کرتے تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بغیر علم کے جدال و بحث کرتے ہیں اور اس میں شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اور خاص اس آیت کی شان نزول میں آیا کہ یہ نضر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی. وہ کانا جدیلا، اور ایک قدر پر جدل ہے بحث کرنے والا، جدال کرنے والا. وہ گھراڑو تھا، کہتا تھا کہ ملائکہ بنات اللہ ہیں اور قرآن اجلوں کی داستانیں ہیں، اور اللہ ان کے زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے جو بوسیدہ ہو گیا. من بلی اگلا بلن اور بلا ان بوسیدہ کو نہ ہوگی. تو تین باتیں اس کی ہو گئی کہ ملائکہ بنات اللہ ہے، قرآن اجلوں کی داستان ہے، اور اللہ جو ہے وہ بوسیدہ ہونے والوں کے مر کر کے ختم ہو جانے، فنا ہو جانے والوں کو زندہ کرنے کی قادر نہیں ہے. تو یہ اجازت اللہ ہے کہ تفسیر میں مسلمان نے کہا کہ دین اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں دین میں. تو دین الہی میں بحث کرنا ان سب کو شامل ہے. ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہنا، قرآن کو داستان کہنا اور بعض کا انکار کرنا. تو یہ تو شاید نزول کے لحاظ سے ہوا، لیکن سبب نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے. تو اس کے لحاظ سے کہا کہ او ہے عام متن، یا یہ عام ہے ہر اس کے بارے میں یہ دین میں اپنی خواہش کی وجہ سے جھگڑا کرے. تو سبھی کی اس بارے میں فرمایا گیا ہے. تو کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں ان کے مرنے والے ہیں اور پیروی کرتے ہیں ہر ایسے سرکش شیطان کی جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا. مریض کی تفسیر میں کہا عاطل، تو مرودن اور مرادتن کرونت ہے، اور صفت مارد اور مرید دونوں ہے. اس کا معنی مرد سرکشی کرنا، سرکشی کا مطلب حد سے تیار ہوتا ہے. اور عطا یاتو اصول نصرت ہے، اس کا معنی بھی حد سے بڑھنا. تو مریض کی تفسیر عاطل سے کی. پھر اس کے بعد مستمرین کی شر، جو لگاتار شر کرنے والا ہو. تو یہ اس لیے کہ مریض صفت کا جگہ صفت جو ہے ثبوت کو بتاتی ہے اور قرینے سے دوام کا بھی افادہ کرتی ہے. تو اس کے لحاظ سے مستمرین کی شر. اور یہ بتایا کہ یہ مریض پر وقت ہو، یعنی وقت تام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مابعد اس کی صفت ہے. مریض موصوف ہے اور شیطان موصوف ہے. مریض صفت اول اور کتب علیہ یہ صفت کے سامنے ہے. ہر ایسا شیطان جو کہ بہت سرکش ہے اور جس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا تو اس کو گمراہ کرے گا. کتب علیہ یعنی قربہ علی الشیطان، کتبہ کا مقصد بیان کی اور علیہ کا مرجع بیان کیا. جس کے اوپر لکھ دیا گیا ہے یعنی شیطان پر مقدم کر دیا گیا ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا، یعنی شیطان کی پیروی کرے گا، فَأَنَّهُ کا مرجع ظاہر کیا تو شیطان اس کو سیدھے راستے سے بہکا دے گا اور اس کو بھٹکتی آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا، یعنی نار کی طرف لے جائے گا. اب یہاں پر کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ، اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو زجاج نے کہا کہ فانہ میں فا جو ہے وہ عطف کے لیے ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ جو اس کی پیروی کرے پھر وہ اس کو بہکائے اور جہنم کے عذاب تک لے جائے، تب کیا ہوگا اس کا بیان نہیں ہوتا.
تو زجاج نے کہا کہ فانہو میں فا عطف کے لیے ہے اور انہو من تولا اکبر، پھر فانہ ان تاکید کے لیے مقرر ہے۔ اس پر ابو علی نے رد کیا اور کہا کہ من تولاہ میں جو من ہے اگر یہ شرط کے لیے ہے تو فانہو میں فا جزائے شرط پر داخل ہے، اور اگر من بمانا الذی موصولہ ہے تو تولاہ اس کا صلہ موصول صلہ مل کر کے مبتدا ہوگا، انہو یضلہ یہ اس کی خبر ہے، اور مبتدا جب متضمن ہو معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فا آتا ہے، تو یہ فا جو ہے وہی مبتدا یا متضمن معنی شرط کی خبر پر آ گیا ہے۔ تو ابو علی نے یہ کہا کہ من اگر شرط کے لیے تو فا جزائے شرط پر داخل ہے، اور اگر الذی کے معنی میں ہے تو فا مبتدا کی خبر پر داخل ہے، اور تقدیر یہ ہوگی والامر انہ یضلہ، جو اس کی پیروی کرے تو معاملہ یہ ہے کہ اس کو بہکا دے گا اور سعیر کے عذاب سے بھٹکی آگ کے عذاب تک لے جائے گا۔ اور ابو علی نے یہ کہا کہ عطف اور تاکید، زجاج نے یہ کہا کہ فا عاطفہ ہے تو بات تو بھی پوری ہوئی نہیں، اور فا عاطفہ آ گیا اور انہ برائے تاکید آ گیا، تو کہا کہ عطف اور تاکید یہ پہلے کے تمام ہونے کے بعد ہوتی ہے، اور پہلا ابھی تمام ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس صورت مطلب ہے کہ جو اس کی پیروی کرے پھر وہ اس کو بہکائے اور لے جائے تو کیا ہوگا، بات پوری نہیں ہے۔ تو مانا ہے کتب علی الشیطان اضلال من تولاہ، من تولاہ فانہ یضلہ کا مضمون ہوا کہ جو اس کی پیروی کرے تو اس کو گمراہ کرے، یعنی اس کے اوپر پیروی کرنے والے کو گمراہ کرنا یہ لکھ دیا گیا ہے، جو مطلب ہے شیطان کے اوپر لکھ دیا گیا ہے اس کو گمراہ کرنا جو اس کی پیروی کرے اور اس کو نار تک لے جانا، یہاں تک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پر بعض پر حجت قائم کی گئی ہے کہ یہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ انسان ریزہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کیسے جمع ہوگا، کیسے اس کے اندر حیات آئے گی۔ تو بیان کیا گیا کہ تم اپنی پہلی حالت پر غور کرو کہ پہلے بھی عناصر اور بکھرے ہوئے اجزاء کی شکل میں تھے اور ان کو یکجا کیا گیا اور اسے خون بنایا گیا، خون سے نطفہ بنا، نطفہ سے خون بستہ ہوا اور اس سے پارا گوشت ہوا، پھر اس کے بعد انسانی شکل بنائی گئی، پھر اس میں روح ڈالی گئی، تو پہلے بھی بکھرے ہوئے اجزاء کی شکل میں تھا اور حیات دی گئی، تو دوبارہ بکھرے ہوئے اجزاء کی شکل میں ہو جائے گا پھر حیات دینا یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس کو دلیل کے طور پر ذکر کیا۔ پھر منکرین نے بعض پر حجت لازم کی تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، اے لوگو اگر تم بعث کے کچھ شک میں ہو تو بے شک ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر خون بستہ سے، پھر کالے گوشت سے، مخلقۃ و غیر مخلقہ، جو تام ہے اور ناتمام ہے۔ تو ان کنتم یہ شرط ہے، فإنا خلقناکم یہ جزا ہے، شرط اور جزا میں مناسبت ظاہر نہیں ہے، کیونکہ شرط ہے سبب ہوتی ہے اور جزا مسبب، جیسے ظاہرتا رہتا ہے، اگر جاؤ گے تو دیکھو گے۔ ان تجری سریعاً تسقط، اگر تیز دوڑو گے تو گرو گے، تو پہلا جو ہے سبب ہوتا ہے، دوسرا مسبب ہوتا ہے۔ اب یہاں پہلا کیا ہے، شرط، اگر تمہیں کچھ شک ہے تو ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، تو ایک سبب دوسرا مسبب نہیں ہے، تو اس کو بیان کیا کہ اصل میں جزا ہے فمزیل ریبکم، کہ اگر تمہیں شک ہے تو تمہارے شک کو دور کرنے والی چیز یہ ہے کہ اپنی پہلی حالت میں غور کرو کہ پہلے تو ایسے ہی بکھرے ہوئے اجزاء تھے، پھر ہم نے اس میں حیات دی، اس کو ظاہر کیا ہے، یعنی ان ارتبتم فی البعث فمزیل ریبکم ان تنظروا فی بدء خلقکم، یعنی اگر تمہیں بعث میں شک ہے تو تمہارے شک کو دور کرنے والی چیز یہ ہے کہ اپنی خلقت کی ابتدا میں غور کرو، وقد کنتم فی الابتداء ترابا وماء، جبکہ تم شروع میں مٹی اور پانی تھے،
اور پھر اس کے بعد یہ حالت یہ ہیکل تیار کیا گیا. تو بعد میں بھی اگر مٹی پانی کی شکل میں بدل گئے اور پھر یہ حیات تیار کی جائے حیات دی جائے تو یہ کیسے بعید ہے. ولیسا سبب انکارکم البعث الا ھذا، تمہارے بعث کے انکار کرنے کا سبب یہی ہے، وہ ہے مخلوق کا مٹی و پانی ہو جانا. کیا مٹی پانی ہو جائے گا تو پھر کیسے انسان بنے گا؟ پھر پہلی حالت میں غور کرو کہ پہلے بھی اسی طرح سے تھے، پھر تم کو انسانی شکل دی گئی، حیات دی گئی. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا. تو براہ راست ہر ایک کو مٹی سے نہیں بنایا گیا ہے، اس لیے کہا کہ اے اباکم، یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے بنایا. دوسرے کہا گیا کہ ہر ایک کی تخلیق نطفہ سے ہوئی، نطفہ خون سے بنتا ہے، اور خون جو ہے غذاؤں سے بنتا ہے. غذائیں یہ جاندار سے حاصل ہوتی ہیں یا بے جان نبات سے حاصل ہوتی ہیں. تو اصل جو ہے جانداروں کی بھی غذا نبات ہوتی ہے، اور نبات جو ہے یہ مٹی ہی سے تیار ہوتی ہے. تو اس کے لحاظ سے ہر ایک کی اصل جو ہے مٹی ہی ہے. تو ہر ایک کے اوپر منطبق ہو جائے کہ ہم نے تم کو بنایا مٹی سے. ثم خلقتم، یعنی تمہارے باپ آدم کو بنایا مٹی سے، پھر تم میں سے ہر ایک کو بنایا نطفہ سے. پھر ثم خلقتم کہ تم پیدا کیے گئے نطفہ سے یعنی پانی سے. ثم من علقۃ، علقہ ای قطعۃ دم جامدۃ، جمے ہوئے خون کے ٹکڑے سے، خون بستہ سے. پھر مضغہ پالے گوشت سے. فعلۃ کا وزن مقدار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یہ لقمہ اتنا حصہ جو کہ چبایا جا سکے. تو مضغہ سے مراد لحمۃ صغیرۃ قدر ما یمضغ، گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اتنی مقدار میں یہ چبایا جا سکے. مخلقۃ و غیر مخلقہ، مخلق معنی تمام اور غیر مخلق نہ تمام. یہ تفسیر آئی ہے ایت قتادہ سے. المخلقہ المسوات الملساء من النقصان والعیب، ملسا ملاستن سے املس، املس کا مؤنث ملسا، پاک ہونا صاف ہونا، جو تام ہو، جو کہ ہموار ہو، نقصان اور عیب سے صاف ہو. کأن اللہ عز وجل، تو اب کوئی پارے گوشت یہ تام ہوتا ہے، کوئی ناتمام ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ عز وجل پارے گوشت کو جدا داغا پیدا فرماتا ہے. اس میں سے کوئی وہ ہوتا ہے جو کامل الخلقت ہے، خلقت میں تام ہے، عیوب سے صاف ہے، اور کوئی وہ ہوتا ہے جو اس کے برعکس ہوتا ہے، یہ ناتمام ہوتا ہے، در ہوتا ہے. بہت ذالک تفاوت ہے، تفاوت الناس فی خلقہم و صورہم و طولہم و قصرہم و تمامہم و نقصانہم. تو اسی تفاوت کے تابع ہوتا ہے لوگوں کا تفاوت اپنی خلقت میں، صورتوں میں، لمبائی میں، کوتاہی میں، اور تام ہونے میں اور ناقص ہونے میں. لنبینکم، تاکہ ہم واضح کریں. یہ علت ہے کہ ہم واضح کریں. تو یہ معلل کیا ہے وہ صراحتاً مذکور نہیں ہے، کیونکہ مذکور کیا پورا مضمون ہے کہ ہم نے تو تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر پورے بستہ سے، تاکہ ہم تمہارے سامنے واضح کریں. تو کیا واضح کریں، یہ مفعول بھی مذکور نہیں ہے. تو اس کو کہا کہ گزشتہ کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ مختلف اطوار و مراحل سے ہم نے تم کو گزارا. کیوں گزارا؟ تاکہ اپنی قدرت، اپنی کمال قدرت کو اور حکمت کو واضح کریں. تو اس مفہوم کو ادا کیا. انما نقلناکم من حال الی حال ومن خلقۃ الی خلقۃ لنبین لکم بہذا التدریج کمال قدرتنا و حکمتنا. اور ہم نے تم کو ایک حالت سے دوسری حالت میں اور ایک خلقت سے دوسری خلقت میں منتقل کیا، تاکہ اس تدریج کے ذریعے اپنی قدرت اور حکمت کا کمال ظاہر کریں. کہ نفس قدرت تو تخلیقی سے ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن مختلف مراحل سے گزار کر کے تخلیق کی، پہلے نطفہ، پھر خون بستہ، پھر پارے گوشت، پھر اس کے بعد جسم کی شکل. تو ان مراحل سے کیوں گزارا؟ تاکہ حکمت کو بھی واضح کریں، تاکہ ہم اس تدریج کے ذریعے اپنی قدرت اور حکمت کا کمال واضح کریں. وَأَنَّ، یہ کمال قدرتنا ہے،
ایک تو کمال واضح کرے اور یہ واضح کرنے کہ جو قادر ہوگا بشر کو پہلی بار مٹی سے بنانے پر، پھر دوسری بار نطفہ سے بنانے پر، حالانکہ مٹی اور پانی میں کوئی مناسبت نہیں، وہ قدر ہے، اور جو قادر ہوگا اس پر کہ نطفہ کو خون بستہ کر دے اور خون بستہ کو پارے گوشت کر دے اور پارے گوشت کو اس کو ہڈیاں کر دے، جو اس پر قادر ہوگا قادر علی اعادۃ ما بدأ، من قدرہ یہ ان کا اسم ہے اور قادر علی اعادۃ ما بدأ یہ اس کی خبر ہے کہ جو ان سب پہ قادر ہوگا تو وہ جس کو پہلی بار بنایا اس کو دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہوگا۔ تو اس کو واضح کرنے کے لیے ہم نے ان اطوار و مراحل سے گزارا کہ اگر اطوار و مراحل پر بھی غور کریں کہ پہلے پانی کی شکل ہے، پھر اس کے بعد خون کی شکل، پھر اس کے بعد پارے گوشت، تو ان دونوں مناسبت نہیں، لیکن ان اعتبار سے اس کو بنایا، اس سے گزارا، تو جب اس پر قادر ہے تو وہ فنا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ تو مفہوم کیا ہوا کہ جس کو چاہتے ہیں نہیں ٹھہراتے، ساقط کر دیتے ہیں، تو اس کا جو مقابل ہے وہ محذوف۔ اب یہاں پر قرأت مشہورہ یہ نقر رفع کے ساتھ، تو یہ الگ جملہ ہوا، وہ مبینہ پر عطف نہیں ہوا کہ الگ سے بیان کیا گیا کہ ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں جو چاہتے ہیں، یعنی پہلے نطفہ خون بستہ پارے گوشت وغیرہ بنانے کے بعد بھی، اور تمام یا ناتمام نطفہ کے بنانے کے بعد، جسم کے بنانے کے بعد بھی کوئی ٹھہرتا ہے، کوئی ساقط ہو جاتا ہے، تو اس کو بیان کروایا کہ ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ یہ غیر مفضل کے نزدیک رفع کے ساتھ ہے، اور مفضل ابن محمد امام عاصم سے ایک راوی ہیں سبع اشرا کے علاوہ، ان کی قرأت نقر، تو یہ مبینہ پر عطف ہوگا تاکہ ہم اس سے اپنی قدرت کو واضح کریں اور ٹھہرائیں رحموں میں جو چاہیں۔ اور ثم نخرجکم، یہ بھی ان کے ہاں فتح کے ساتھ، نصب کے ساتھ ہے، وہ تم کو طفل ہونے کی حالت میں نکالیں۔ اور باقی قرأتوں میں قرأت مشہورہ میں یہی نقل کہ رحموں میں ٹھہراتے ہیں جو چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو نکالتے ہیں۔ تو یہ صورت مستانف ہے وقف کے بعد، لنبین لکم پر وقف تام ہوگا اور پھر یہاں سے الگ جملہ شروع ہوگا، یعنی نحن نثبت فی الارحام ما نشاء، ہم رحموں میں سب کرتے اور ٹھہراتے ہیں جو چاہتے ہیں، یعنی جس کا ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو نشاء کو جو مفعول محذوف ہوتا ہے اس سے ظاہر کر کے ما نشاء ثبوت ہے، الی اجل مسمى، جس کو ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں ایک مقررہ میعاد کا، مقررہ میعاد کا ولادت کا وقت۔ دوسرا جو اس کا مقابل تھا جو محذوف ہے اس کو ظاہر کیا، وما لم نشأ ثبوتہ اسقطت الارحام، اور ہم جس کا ٹھہرنا نہیں چاہتے ہیں تو رحم اس کو ساقط کر دیتے ہیں۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو رحم سے باہر لاتے ہیں طفل ہونے کی حالت میں۔ تو نخرجکم میں کم مفعول بہی ذوالحال ہے اور طفلن اس سے حال ہے، تو ذوالحال کم یہ جمع ہے اور طفلن یہ واحد ہے، تو ذوالحال اور حال میں مطابقت نہیں ہے، تو ذوالحال جمع اور حال جو ہے واحد، تو اس کو کہا یہاں طفل سے اس میں جنس مراد ہے، اور اس میں جنس قلیل کثیر سے پہلی بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے دونوں مناسبت ہو گئی۔ دوسرے کہ نخرجکم سے مراد نخرج کل واحد منکم، تو کل واحد کے لحاظ سے طفلن واحد ہی آئے گا، تو اس سے طفلن سے جنس مراد ہے، اسی لیے اس کو جمع نہیں لایا گیا۔ یا یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ثم نخرج کل واحد منکم طفلا، پھر تم میں سے ہر ایک کو طفل ہونے کی حالت میں نکالتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی پختگی کو پہنچو، تو یہاں بھی لتبلغوا علت یا معلل مذکور نہیں ہے، اس کو ظاہر کیا، ثم نربیکم لتبلغوا، پھر تم کو پیغام چڑھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں تاکہ تم اپنی پختگی کو پہنچو۔ پختگی کیا؟ کمال عقل و قوت، عقل و طاقت کے کمال کو پہنچو۔ اشد کو بتایا کہ یہ ان الفاظ جمع میں ہے جن کا واحد مستعمل نہیں ہے،
تو اس کا واحد اس معنی میں کمال عقل قوت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، جمع ہی کو لایا جاتا ہے شدت میں۔ ومنکم من یتوفیٰ، اور تم میں سے کسی کو وفات دے دی جاتی ہے۔ توفی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا، یعنی اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب یہ وقت نہیں مذکور کب وفات دی جاتی ہے، وہ عام ہے، یعنی پختگی کو پہنچ جانے کے بعد یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، پختگی کو پہنچ جانے کے وقت یا اس سے پہلے یا اس کے بعد۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جس کو سب سے نکمی رذیل عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے، یعنی گھٹیا عمر کی طرف۔ اخذ سے ہی ارذل کی تفسیر یعنی الحرما والخرف، حرما حرمن سمے سے انتہائی بوڑھا ہونا، اور خرف کو معنی بھی بڑھاپے سے بدعقلی کی حد کو پہنچ جانا، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی سخت بڑھاپے اور بدعقلی کی حد کو پہنچ جانے تک پھیلا جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یعنی پھر وہی بچپن جیسی حالت بے عقلی اور نادانی والی پیدا ہو جائے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ شَيْئًا مِن بَعْدِ مَا كَانَ يَعْلَمُ، تاکہ کچھ نہ جانے اس کے بعد بھی جانتا تھا۔ یا مطلب یہ ہے کہ یعلم کا کوئی نیا علم حاصل نہ کرے، لِكَيْ لَا يَسْتَحِيدَ عِلْمًا، کہ کوئی نیا علم حاصل نہ کرے اور جو جانتا تھا اس کو بھول جائے۔ اب اس کے بعد دوسری دلیل ذکر کی ہے بعث پر، کہ جس طریقے سے یہ ایک دلیل ہے کہ انسان پہلے بکھرے ہوئے ذرات کی شکل میں تھا، پھر اس حالت میں پیدا کیا گیا، پھر بکھرے ذرات کی شکل میں ہو جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ویسے یہ بھی ہے زمین کی حالت۔ تو بعض پر ایک دوسری دلیل ذکر فرمائی تو ارشاد فرمایا ترى الارض حامدة فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، اور تم زمین کو مردہ خشک دیکھو گے، پھر جب ہم اس کے اوپر پانی اتاریں تو وہ لہلہا اٹھے اور بڑھے اور ہر بارانق جوڑا اگائے۔ حمدہ یحمدو حمدن بابانا ماتا، حمدت النار آگ کا بجھ جانا، آگ کھل جانا۔ تو عرض کے لیے حامدہ آیا تو اس کی تفسیر کی میتتن یا بتتن یا بستن، کہ وہ مردہ اور خشک تھی، تو زمین کو تم مردہ خشک دیکھو گے۔ فإذا انزلنا علیہا الماء اهتزت، پھر ہم جب اس میں پانی اتاریں تو وہ لہلہا اٹھے، یعنی تحرکت بالنبات، وہ پودوں سے حرکت میں آ جائے۔ ربت ربا اربو ربن بلند ہونا بڑھنا، منتفخت اور پھول جائے، اور ربعت جہاں بھی ہو حمزہ کے ساتھ، یہ ابو جعفر یزید اشرا میں سے ان کی قرأت ہے۔ پھر ارتفاعت کے معنی بلند ہو جائے۔ وانبتت من کل زوج، زوج من صنف، اور ہر بارونق جوڑا یعنی صنف کو اگائے۔ بارونق کی وحی کی تفسیر حسن صابن للہ، جو عمدہ ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کرنے والا ہو۔ ذالک بأن اللہ، ذالک مبتدا ہے اور خبر ہے بأن اللہ، یہ ثابت من اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے اور وہی مردے جلانے والا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جب برحق ہے، ثابت ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، تو زمین کو بھی اس حالت سے گزارتا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ انّا، یہ پہلے انّا پہ عطف ہے، اور اس وجہ سے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس وجہ سے کہ اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ اے ذالک الذی ذکرنا، ذالک کو مشاہدہ نے بیان کیا، یعنی وہ جو ہم نے بیان کیا ہے بنی آدم کی تخلیق، کی زمین کے زندہ کرنا، مع ما فی تضاعیف ذالک من اصناف الحکم حاصل بہذا، اس کے ساتھ جو اس کی تہوں میں طرح طرح کی حکمتیں ہیں وہ اسی سے حاصل ہے۔ وہ اسی کیا، وہ یہ کہ اللہ برحق ہے، ثابت الوجود ہے، اور وہ مردے جلانے والا ہے، جیسے کہ زمین کو زندہ کیا، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، یعنی أَنَّهُ حَكِيمٌ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یعنی وہ حکمت والے ہے، وعدے کا خلاف کرنے والا نہیں ہے، اور اس نے ساعت کا وعدہ فرمایا ہے، قیامت کا اور بعث کا، یعنی مرنے کے بعد زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ فلا بد ان یفی بما وعدہ،
تو ضروری ہے کہ پورا کرے وہ جس کا وعدہ کیا ہے. تو یہ ہو کر کے رہے گا. اگر جن منکرین انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی اور بات نہیں ہوگا